اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے جی 17 دسمبر 2023 اور دن ہے اتوار۔ جمعرات جمعرات اور جمعہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی اہم سماعت ہوئی، اور یہ سماعت تھی، بلکہ یہ سماعت جو ہے وہ اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوئی۔ یہ سماعت تھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی اپنی برخاستگی کے خلاف درخواست، جو انہوں نے 2018 میں فائل کی تھی، لیکن 2018 سے اب تک یہ اس پہ کوئی سماعت نہیں ہوئی تھی۔ تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس درخواست کو اٹھایا اور اس پر 5 رکنی ایک بینچ بنایا، بلکہ ایک اسپیشل بینچ ہی بنایا، اس بینچ کی صدارت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے۔ اس میں ان کے ساتھ جو ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس امین الدین خان، جسٹس حسن اظہر رضوی، اور ریسنٹلی اپوائنٹڈ جج اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، وہ ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے، تو وہ اس بینچ میں شامل تھے۔ آج کے اس ویلاگ میں کوئی کیونکہ یہ اس کی 2 دن جمعرات اور جمعہ کو سماعت ہوئی تھی، اور ان 2 دنوں میں جو تقریباً ساری اہم چیزیں تو آپ دیکھ چکے تھے۔ میں اس سماعت کی روزات تو آپ سے بیان نہیں کر رہا، بلکہ میرا آپ سے جو اس سماعت سے جڑے یا اس سماعت سے متعلقہ کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آئے تھے، اور وہ سوالات میں آج آپ سے شیئر کروں گا اور ان کے ممکنہ جوابات تک پہنچوں گا۔ اس کے ساتھ ہی جمعے کی شام کو ایک اور بڑی اہم سماعت ہوئی تھی، ہنگامی سماعت، بلکہ آپ یوں کہیں کہ اس جمعے کی ہنگامی سماعت نے جمعے کی جو پہلی سماعت تھی جمعے سے پہلے کے وقت کی، اس کی جو اہمیت تھی اس کو دھندلا دیا تھا، کیونکہ اس میں بڑی اہم باتیں ہوئی تھی۔ مطلب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سابقہ سپائی مین کو جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا، تو اس پہ جو باتیں تھیں، جو تبصرے تھے، جو انالیسس تھا، اس کو گہنا دیا الیکشن کے حوالے سے ایک اسپیشل پروسیڈنگ نے۔ تو میں آپ سے وہ سوال ڈسکس کرتا ہوں، پھر ان کے جواب پہ آتا ہوں۔ مثلا پہلا سوال جو یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیوں آئے تھے؟ کیا شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کو دونوں کو ایک ہی نوعیت کے دباؤ کے تحت ریفرنسز کا سامنا کرنا پڑا؟ قاضی فائز عیسیٰ کیا شوکت عزیز صدیقی سے ہمدردی رکھتے ہیں؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ سیاسی انجینئرنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ سیاسی انجینئرنگ ختم ہو جائے گی؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ اعلیٰ عدلیہ کو دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ کسی مخصوص سیاسی جماعت کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں؟ شوکت عزیز صدیقی کے مقدمے سے کس کا فائدہ ہوگا اور کس کا نقصان ہوگا؟ شوکت عزیز صدیقی پر تو دباؤ تھا کہ میاں صاحب کی سزا معطل نہ ہو، لیکن بعد میں یہ سزا معطل ہو گئی، تو اس حوالے سے بھی اس پہ دیکھا جائے گا۔ اور ہر مقدمے میں قاضی صاحب پی ٹی آئی کو کیوں لے کے آ جاتے ہیں؟ تو اب میں چلتا ہوں باری باری ان سوالات کے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیوں آئے؟ کیا وہ بحالی چاہتے ہیں؟ بحالی تو ہو نہیں سکتی، ان کی عمر جو ہے 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، اب وہ بحال تو ہو نہیں سکتی۔ یہی سوال بینچ نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ وہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیوں آئے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہوں نے نہیں بلایا، تو وہ آئے تو خود تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی درخواست کو انہوں نے 5 سال سنا نہیں گیا، تو جب سنا نہیں گیا تو اب جب سننے کی باری آئی ہے تو آیا وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو ان کے وکیل سے کریت کر یہ بات قاضی صاحب اگلوانے میں بظاہر کامیاب ہوئے کہ جی وہ جو سیاسی انجینئرنگ ہے، جس کے نتیجے میں جس دباؤ کے نتیجے میں وہ ان کی سپریم جوڈیشل کونسل سے برخاستگی ہوئی یا جو وجوہات بنی، تو وہ ان وجوہات کا اپنے ساتھ سے ازالہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے نہ چلے۔ اب شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ بھی ایک ریفرنس کے نتیجے میں عدلیہ سے باہر ہوئے۔
اور انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا بقول ان کے کہ انہوں نے ایک انکروچمنٹ کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا، جو جو جہاں ہماری ایک ایجنسی کا دفتر ہیڈ آفس تھا، تو اس سڑک کو شاید وہ بند کیا ہوا تھا، اس سڑک کو کھولنا کا فیصلہ دیا تھا. اس فیصلے کی بنیاد پر ایکچولی معاملات چلے تھے، جس کے بعد انہیں مطلب دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. اور جس کے بعد پھر انہوں نے ایک رالپنڈی بار میں ایک سپیچ داغی تھی، اور جس میں انہوں نے برملا کھلم کھلا جس بات کا اظہار کیا تھا کہ جنرل فیض حمید نے انہیں میاں صاحب کی سزا کے لیے دباؤ ڈالا. اور اسی سپیچ کے نتیجے میں پھر بعد میں سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کاروائی کر کے ان کو بار کر دیا. تو قاضی فائز عیسی صاحب نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے. اس میں بھی انہوں نے ایجنسیوں کے مخصوص کردار کے اوپر بات کی تھی. تو بعد میں قاضی صاحب کے اوپر ایک ریفرنس بنا، پریزیڈنٹ کا ریفرنس آیا، جو کہ ان کی اہلیہ کے اثاثوں کے بارے میں تھا، انڈکلیئرڈ اثاثوں کے بارے میں تھا. وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا. سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے اس پہ قاضی صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے. وہاں ایک 10 رکنی بینچ بنا. اس 10 رکنی بینچ نے مطلب جو اس ریفرنس کو غیر آئینی قرار دیا. اس میں سے 3 ججز کا ویو یہ تھا کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. 7 ججز نے یہ رائے دی کہ اس کو فردر ایف بی آر کو بھیجنا چاہیے کہ مالی معاملات کی حوالے سے. اس کے بعد قاضی صاحب نے اس پہ جو ہے ریویو کے لیے شاید گئے تھے یا اپیل میں گئے تھے. تو اس میں مزید 7 میں سے جو 3 اور ججز ہیں وہ بھی انہوں نے اس معاملے کو بالکل کلیئر کر دیا کہ اس کو مزید نہیں چلنا چاہیے. تو یعنی پہلے 3 ججز پہلے تھے تو 4 اور 3 اور آ گئے 4. تو اس طرح 6-4 سے یہ ریفرنس جو ہے یہ خارج ہو گیا تھا. اب قاضی صاحب تو بچ گئے تھے. قاضی صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا. لیکن شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ بقول ان کے کیونکہ میں نے ایک ان کے فیصلہ دیا تھا، پھر انہوں نے مجھے دباؤ ڈالا، مجھے دھمکایا اور مجھے کہا کہ میں میاں نواز شریف کی جو ہے کہ سزا کے حوالے سے ہے، میں جو ایک اپیل ان کے پاس آئے گی تو اس اپیل میں ان کو سزا کو برقرار رکھوں. تو اب اس حوالے سے ذرا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کچھ واقعات کی میں آپ سے مطلب ڈیٹ وائز میں تھوڑی سی شیئرنگ کروں گا، ریکال کروں گا. مطلب پاناما کیس آیا تھا، آپ کو یاد ہے پاناما میں میاں صاحب نااہل ہوئے تھے. یہ 28 جولائی 2017 کو فیصلہ آیا تھا. لمبی ڈیٹیل ہے، بارہ میں بھی اس میں ڈیٹیل میں جا رہا کہ 28 جولائی 2017 کو میاں صاحب پاناما کیس میں نااہل ہوئے. تو 24 جون 2018 کو جنرل فیض حمید شوکت عزیز صدیقی سے ملے، اور صدیقی صاحب کے بقول جی انہوں نے مطلب جسٹس صاحب سے پہلے تو یہ کہا کہ جناب کہ جی انہوں نے جو سزا دی، جو فیصلہ دیا ہے انکروچمنٹ کی سڑک کے بارے میں، جو کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے سڑک تھی جو شاید بند تھی سیکورٹی ریزن سے، تو اس کو شاید انہوں نے کھولنے کا حکم دیا تھا. تو اس سلسلے میں انہوں نے بات کی. پھر اسی پیرائے میں انہوں نے میاں صاحب کی سزاؤں کے حوالے سے بات کی. ابھی اس وقت میاں صاحب کو سزا نہیں ہوئی تھی، یہ 24 جون 2018 کی بات ہے. میاں صاحب کو سزا ایمن فیلڈ ریفرنس میں 10 سال کی ہوئی، یہ 6 جولائی 2018 کو. شوکت عزیز صدیقی صاحب اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پہ ڈسکس کیا تھا. انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے وہ معاملہ ہے، لیکن آگے جب آئے گا تو ہم وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. پھر 13 جولائی 2018 کو میاں صاحب لاہور ایئرپورٹ پر پاکستان آتے ہوئے انگلینڈ سے آئے تھے اور گرفتار ہو گئے. 17 جولائی کو جنرل فیض کی شوکت عزیز صدیقی سے ایک اور ملاقات ہوئی. وہ ملاقات کہتے ہیں اتنی اچھی ملاقات نہیں رہی. اس ملاقات میں شاید انہیں فیوچر کے کوئی کانسیکوینسز کچھ ترغیبات سے بتایا گیا، کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اسے کہا کہ اس کے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. فردر یہ کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر جج تھے. سینئر جج ہونے کی حیثیت سے وہ مطلب ان کے تھا کہ ڈیو تھی کہ وہ بھی چیف جسٹس بن جائے گے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے چیف جسٹس جو ہے انوار الحق جو قاسی ہیں وہ صحت کی خرابی کی وجہ سے چھٹی پہ جا رہے ہیں، تو ان کو ہم چیف جسٹس بھی بنوا دیں گے. تو اس پہ وہ کہتے جی میں نے بار ان سے ریفیوز کیا.
تو اسی سے اسنا میں 21 جولائی 2018 کو شوکت عزیز صدیقی نے پنڈی بار سے خطاب کیا اور وہاں انہوں نے ساری سٹوری بتائی کہ جی میاں صاحب کی سزا کے بارے میں جنرل فیض حمید نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تو 25 جولائی 2018 کو جنرل الیکشن ہوئے، اس الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو واضح اکثریت ملی، پھر بعد میں انہوں نے حکومت بنا لی۔ اب میاں صاحب کو سزا ہو گئی تھی 6 جولائی 2018 کو، تو میاں صاحب نے اس سزا کو، ایون فیلڈ سزا کو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور وہاں 19 نومبر 2018 کو جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس گل حسن کے پر مبنی ڈویژن بینچ نے میاں صاحب کی سزا کو معطل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہے اپنی پنڈی بار کی 21 جولائی کی سپیچ کی وجہ سے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ایک اور ریفرنس آیا، اور اس پہ ان سے مطلب ایکسپلینیشن طلب کی گئی، اور وہ انہوں نے بہرحال اس پہ جواب بھی دیا تھا، 2 جواب دیے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ ساری سٹوری دی کہ یہ واقعات تھے۔ تو بہرحال جی وہ اس کے ان کی پلی کو جو ہے نا ناکافی سمجھا گیا، اور 11 اکتوبر 2018 کو شوکت عزیز صدیقی برطرف ہو گئے۔ پھر جناب علی 24 دسمبر 2018 کو نیب عدالت میں ایک اور ریفرنس چل رہا تھا فلیگ شپ کا، اس میں تو میاں صاحب بری ہو گئے، لیکن العزیز اسٹیل ملز میں 7 سال کی میاں صاحب کو سزا سنا دی گئی۔ پھر کیا ہوا جی، پھر جسٹس انوار الحق قاسی جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ ریٹائر ہو گئے، اور اس کے بعد شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے بعد جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ سینئر ترین جج تھے، تو 28 نومبر 2018 کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ 25 مارچ 2019 کو میاں صاحب کو 4 ہفتے کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک ضمانت ملی، وہ علاج کے لیے گھر میں رہے، پھر وہ واپس جیل میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد ایک اور ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیماری کے حوالے سے ایک پٹیشن چلی تھی، اور 19 نومبر 2019 کو میاں صاحب لندن چلے گئے۔ اب یاد ہے جی وہ قطری جہاز آیا تھا، دوحہ سے آیا تھا، ایک ایئر ایمبولینس آئی تھی، میاں صاحب اس میں بیٹھے تھے، بیٹھ کے جہاز میں بیٹھے تھے، جہاز میں بیٹھ کے میاں صاحب کی پھر ایک بڑی ایک شاندار تصویر آئی تھی، میاں صاحب اطمینان سے بیٹھے۔ اس کے بعد میاں صاحب 4 سال پاکستان نہیں آئے، اور پھر کیا ہوا، پھر وہ یہ ہوا کہ میاں صاحب کو بعد میں اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا۔ تو اب یہ ساری واردات یہ تھا سارا ایونٹ۔ اب میں اپنے آتا ہوں پھر سوالوں کی طرف۔ تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف ریفرنس آیا، اس میں تو انہوں نے ریفرنس کو فیس کیا، اور وہ اڑ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جی کافی سالوں کے بعد، 1960 کے بعد، وہ پہلے ہائی کورٹ کے جج تھے جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے نتیجے میں برطرف ہوئے، ادروائز وہ اس سے پہلے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو وہ جج خود ہی استعفیٰ دے کے چلا جاتا تھا۔ پھر جناب اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فائٹ کیا اس ریفرنس کو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے گئے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کاروائی کو پینا ہوا ہے۔ لیکن شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ والا آپشن لیا نہیں تھا، اگر لیتے تو شاید وہ بھی بچ جاتے۔ چلیں بارہ، اب سوال نمبر ہے 3، یہ جی کیا قاضی عیسیٰ فائز شوکت صدیقی سے ہمدردی رکھتے ہیں؟ ظاہر لگتا ہے کہ وہ بار بار ان سے پوچھ رہے تھے کہ وہ الزام لگا رہے ہیں تو وہ فریق بنائیں گے، تو بار بار 2 دن انہوں نے اسی بات پہ لگے رہے کہ بھئی اگر آپ آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، اگر آپ آئے ہیں تو یہاں کیا اپنی پینشن بحال کر، بحال ہی تو آپ کی ہو نہیں سکتی، پہ رہ گئی پینشن تو پینشن کی ویسے ہو جائے گی۔ تو وہ بھی شاید ان کو جیسے کہ وہ بھی کریز سے آگے نکلے، اور شوکت عزیز صاحب صدیقی صاحب بھی کریز سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بہرحال کافی سارے ناموں کے باتوں کے بعد 4 ناموں پہ اتفاق ہوا کہ ان کو اس کیس کا، اس مقدمے میں فریق بنایا جائے۔ جنرل فیض حمید، بریگیڈیئر رامے ہیں، اور ایک جناب اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انوار الحق قاسی، اور اس کے علاوہ اس وقت کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو کہ راؤ عارف ہیں یا رائے ارباب عارف ہیں، وہ رجسٹرار ہیں، ان کو فریق بنایا گیا۔ اچھا جی، اب کیا قاضی صاحب اس کیس کو کیوں سننے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا وہ عدلیہ سے جو ہے، یا جو سیاسی انجینئرنگ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ بظاہر ان کا انٹینٹ تو یہی ہے کہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس بینچ کے دوسرے رکن جمال خامندو خیل بھی اسی نوعیت کے اظہار کرتے نظر آئے
کہ اگر یہ الزامات صحیح ہیں تو پھر ان کے اوپر کچھ ہونا چاہیے. کیا یہ سیاسی انجینئرنگ ختم ہو جائے گی؟ جواب نہیں ہے. کیونکہ اگر فرض کریں یہ ساری چیزیں ثابت بھی ہو جائیں اور قاضی فائز جیسے صاحب کو آرڈر دے بھی دے. پہلے تو ابھی تک فیض آباد دھرنے کا کیس ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی جنوری میں دیکھنا ہوتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے. دوسرا، اس نوعیت کا ایک اور بڑا اہم فیصلہ افتخار چودھری صاحب بھی دے چکے ہیں. اسد خان کی پٹیشن تھی، اس میں آئی ایس آئی کے ایک سابقہ عہدیدار نے مانا تھا کہ جی سیاسی جماعتوں کو پیسے تقسیم کیے گئے ہیں، تو اس پہ آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو اب بھی کیا ہو جائے گی؟ قاضی صاحب اس کیس کو ٹیک اپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہ عدلیہ اوپر اس طرح کے جو دباؤ ماضی میں رہے ہیں یا حال میں بھی ہیں؟ میں نہیں کہتا نہیں ہے، میں کہہ دوں ہے، کل کو مجھے کوئی ٹانگ کے کھڑا ہو یا مجھے کل کوئی اور پکڑ کے کھڑا ہو کہ بھئی آپ نے کہا تھا ہے. تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں؟ مجھے نہیں لگتا ختم ہو جائیں گی. اس مقدمے کو قاضی صاحب سننے سے کیا قاضی صاحب کسی مخصوص جماعت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں اس سے کچھ اور نکلے نہ نکلے. میاں صاحب کی کیونکہ اب دیکھیں الیکشن کا وقت قریب ہے، 2023 میں ہونے والے الیکشن، اب جبکہ 8 فروری 2024 کو ہونا قرار پائے ہیں پھر میں دوبارہ ایک دفعہ پھر. تو اس میں اس وقت اس کیس کا سنا جانا یقینی طور پہ مسلم لیگ نواز کو بڑا فائدہ مند دیتا ہے. تو مجھے نہیں پتا قاضی صاحب نے ایونچولی اس کو چوز کیا ہے یا بائی دا وے ویسے ہو گیا ہے کہ یہاں یہ وہ ایک اچھی سہولت کاری ہو رہی ہے. اس کیس میں کس کا فائدہ ہوگا اور کس کا نقصان ہوگا؟ پھر اس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا فائدہ پتہ ہو نہ ہو، بہرحال میاں صاحب کو تو فائدہ ہو رہا ہے. بلکہ اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے، کیا اس موقع پہ میاں صاحب کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ بھی کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کود پڑتے اور چیخ کر بتاتے کہ دیکھیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور جو زیادتی ہوئی تھی ان زیادتی کرنے والا وہ. لیکن نہیں، میاں صاحب سیانے ہیں. میاں صاحب کو بغیر کودے مفت میں یہ ساری سہولت مل رہی ہے تو میاں صاحب کود کے کیوں اپنے لیے کچھ اور مسائل پیدا کریں؟ اچھا، اب اس مطلب اس بات کی بھی جو میں نے آپ سے بات کی کہ 2019 تک کی تھی، 2024-23 میں میاں صاحب اکتوبر میں پاکستان واپس آ گئے اور 29 نومبر 2023 کو جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن نے میاں نواز شریف کو ایورن فیلڈ ریفرنس میں بھی بری کر دیا اور پھر 12 دسمبر 2023 کو پھر جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن نے میاں نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز میں بھی بری کر دیا. بنیادی طور پہ میاں صاحب کی جو پیچھے سزا چل رہی تھی نا، وہ چل رہی تھی العزیزیہ اسٹیل مل کے، تو اس میں بھی اب بری ہو گئے. تو اب سوال یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بقول کے جنرل فیض حمید میاں صاحب کی سزاؤں کے حوالے سے ان پہ دباؤ ڈال رہے تھے. تو جون کے جو مہینے میں، جولائی کے مہینے میں ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور سپٹمبر میں وہ کیس جو ہے اکتوبر میں بلکہ ہاں سپٹمبر میں ایون فیلڈ کی سزا معطل ہو گئی تھی. جسٹس اطہر من اللہ اس بینچ میں تھے اور میاں گل حسن تھے. تو مطلب سزا وہ کرنا چاہ رہے تھے، پھر تو مقصد تو پورا نہیں ہوا نا، وہ سزا معطل ہو گئی اور میاں صاحب پھر ملک سے باہر بھی چلے گئے. اب جب کہ 2023 میں پھر ایک الیکشن آنے والا ہے تو میاں صاحب پھر بحال ہو گئے. تو آیا پھر سارا صدیقی صاحب کے اوپر دباؤ کس چیز کا تھا؟ کیا تھا جو حاصل ہونا تھا وہ ہو چکا اور اب جو نہیں ہونا تھا حاصل وہ اس لیے اس کو نہیں کیا گیا. اچھا جی، اب آخری سوال کی طرف آتے ہیں کہ جناب ہر مقدمے میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا ذکر کیوں لے آتے ہیں؟ ابھی ایک مقدمہ چل رہا تھا جب پی ٹی آئی کی درخواست تھی کہ الیکشن
کی ڈیٹ کے حوالے سے، تو قاضی صاحب کو یاد آ گیا کہ جی اپریل 2022 میں جو ہے عمران خان کی ایڈوائس پر اس وقت صدر پاکستان نے جو اسمبلی توڑی تھی، اور اگرچہ اس عمل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر آئینی قرار دیا تھا، اس سے پہلے قاسم سودی صاحب نے ایک رولنگ دی تھی، اس رولنگ کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پہ جو صدر پاکستان نے الیکشن کا تھا اس کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا تھا، اور اسمبلی بحال کر دی تھی، اور پھر وہی عدم اعتماد چلائی تھی اس کو۔ میاں جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کو انہوں نے ذکر کیا کہ غیر آئینی کام کیا گیا، تو قاضی صاحب کو بھول گیا کہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں باہر کی تحلیل کے بعد ان کے الیکشن نہیں ہوئے، اور اس موقع پہ دونوں گورنرز نے اور الیکشن کمیشن نے الیکشن نہ کرا کر غیر آئینی کام کیا ہے۔ قاضی صاحب اس پہ نہیں بولے۔ پھر ابھی یہ آیا لاہور ہائی کورٹ نے ایک ابھی حالیہ فیصلہ دیا، 12 دسمبر کو غالباً دیا، کہ حلقہ اس کے پی ٹی آئی درخواست لے کے گئی تھی کہ جی جو ہے ریٹرننگ آفیسر جو بنائے گئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بنائے گئے، اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ کہ جو بیوروکریسی سے بنائے گئے ہیں، تو اس پہ وہ جسٹس باقر نجفی نے اس پہ جسٹی آرڈر گرانٹ کیا، تو پھر اسی جواب میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ پرسوں کے دن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اجلت میں پہنچا۔ یہ بڑی اس میں لمبی بات ہے، اس میں میں ابھی اس پہ بات نہیں، وہ کیسے پہنچا، تو چلے مختصر میں یہ جب پہنچا تو پھر قاضی صاحب کو یاد آ گیا کہ یہی پی ٹی آئی تھی، اس نے درخواست دی تھی، اور اب یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ کیوں الیکشن جو ہے اس کو کر رہی ہے۔ تو وہ وکیل جو ہیں وہ جو لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے، وہ مطلب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، تو کیوں نہ ان کے خلاف جو ہے توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ تو مطلب ہر معاملے میں قاضی صاحب کو پی ٹی آئی یاد آ جاتی ہے، لگتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا معاملہ سیٹل نہیں ہوا۔ اور بلکہ اسی انالیسس میں ایک جڑی اور بات، کیا اگر ہم تھوڑی دیر ریزیوم کر لیتے ہیں کہ مطلب آرمی کے سابقہ افسران اور سابقہ چیف جسٹس اور جو ہے جن جن لوگوں نے نوٹس دی ہے، اور انہوں نے کوئی ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسا کوئی کام ہوا تھا، تو اس پہ اگر کوئی ایکشن ہو جاتا ہے، تو کیا یہ مطلب آنے والے دنوں میں جو سیاسی انجینئرنگ ہے یا ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے یا ہوگی یا ہو چکی ہے، تو وہ رک جائے گی، تو حال ہی اس کا فائدہ مطلب کوئی کسی اور پارٹی کو بھی مل جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی بات ہے۔ فی الحال یہ میسر کہتے ہیں نا، وہ آپ ڈائل کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو یہ میسر نہیں ہے، سروس میسر نہیں ہے، تو اسی طرح والا معاملہ ہے کہ ابھی یہ سروس میسر نہیں ہے، تو ابھی وہ انتظار کریں اگلے کسی مرحلے کا۔ یہ بہرحال آج کا جی ویلاگ تھا جی، کوشش کی ہے کہ اس مسئلے سے جڑے جو انالیسز ہے یا جس میں ممکنہ سوال ہیں ان کے جواب دیے جائیں۔ خوش رہے بعد میں، السلام علیکم۔